حکمراں ہمارے جو ہیں جب قرض لیتے ہیں، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، جب قرض لیتے ہیں تو جن سے قرضہ لیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں دیتے قرضہ کہ اچھا آپ کو 100 روپے سے چلو لے لو بعد میں دے دینا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کتنا قرضہ چاہیے؟ ہمیں اتنے ارب ڈالر چاہیے۔ کہتے ہیں یہ ادا کیسے کرو گے؟ کہنے کہ ہم کچھ کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہاری کوشش تو ہم دیکھ چکے ہیں، پچھلے برسوں میں کچھ نہیں ہوئی۔ اب ایسا ہے کہ تم بجلی بہت سستی دے رہے ہو لوگوں کو، بجلی میں اتنے پیسے ہر ایک کے یونٹس پر اضافہ کرو تو تمہاری کچھ آمدن بڑھے گی، جب آمدن بڑھے گی تو پھر تم ہمارا کچھ قرضہ اتار سکو گے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہم سے قرضہ لے کے حکومت چلاتے ہو، اور دوسری طرف جو حکومت کا نظام ہے وہ تم کہتے ہو ہم اپنا لے کے آئیں گے قرآن و سنت والا۔ تو اگر تو تم نے قرآن و سنت والا نظام قائم کرنا ہے تو پھر ہمارے پچھلے قرضے بھی واپس کرو اور مزید قرضہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر ہمارا دیا ہوا نظام نافذ کرو تو پھر کچھ رعایت مل سکتی ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ مزید قرضہ مل جائے، پچھلے قرضوں کے معافی کی فی الحال کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اب نیا قرضہ لینے کے لیے وہ پھر شرائط عائد کرتے ہیں، اور ان شرائط میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں طرز حکمرانی وہ ہوگا جو ہم بتائیں گے۔ طرز حکمرانی جب وہ بتاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے مذہب کو نفی کر دیں کہ مذہبی امور اور معاملات تمہارے یہاں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کو کم سے کم کرنا ہے، منیمائز کرنا۔ اگر ان کو کم سے کم کرو گے، مذہبی لوگوں کا عمل دخل سیاست میں، اقتدار میں، حکومت میں، معاشرے میں اگر کم کرو گے تو قرضہ ملے گا، اور نہیں کرو گے تو پھر مزید قرضہ ورضہ نہیں ملے گا۔ تو ابھی حال ہی میں ہم نے IMF سے ایک بڑا قرضہ لیا ہے، اور بہت لمبی چوڑی میٹنگز کے بعد لیا ہے۔ اس میں جو شرائط آئی ہیں یہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور کچھ نافذ ہو گئیں، کچھ باقی تھیں۔ ان میں سے ایک شرط جس کا ہمیشہ تقاضا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آئین میں جتنی دفعات اسلامی ہیں ان کو نکالو، اور ان کی جگہ جمہوری اور ہماری بتائی ہوئی دفعات جو ہیں جو ہمارے ملکوں میں چلتی ہیں ان کو نافذ کرو۔ ان میں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک قانون بنا جس کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کہتے ہیں، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ بنا تو بظاہر اس کا جو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ یہ جو سڑکوں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں خوبصورت لباس پہن کے ہیجڑے کھڑے ہوتے ہیں، خسرے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کے حقوق کا قانون ہے تاکہ ان کو بھی معاشرے میں عزت دی جائے، مقام دیا جائے، اور یہ مانگنے والا کام نہ کریں۔ بظاہر اس کا عنوان یہ تھا۔ تو جو ہمارے سیدھے سادے لوگ تھے انہوں نے کہا اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھا ہے۔ اور ابھی دشواری کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہ یا تو اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں، سمن بکمن عمیون، یا بن جاتے ہیں، یا پھر ان کو پیسہ درکار ہوتا ہے، ان سے کسی چیز پہ بھی ٹھپا لگوا لو، دستخط کروا لو۔ تو جب ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تو ہمارے جو اسمبلیوں کے اراکین تھے، سمجھدار، پڑھے لکھے، بڑے ہوشیار، دھواں دار تقریریں کرنے والے، ان سب نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں تو قانون میں کوئی ایسے نہیں، پاس کر دو اس کو۔ انہوں نے پاس کر دیا کیونکہ یہ حکم تھا وہاں سے۔ تو جب وہ پاس کر دیا تو پاس کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنے کے لیے جب قواعد و ضوابط بنے تو ان قواعد و ضوابط میں صاف طور پہ یہ بات عیاں ہو گئی، یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے یہ ان کے لیے قانون نہیں ہے، بلکہ یہ قانون تو اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنی جنس تبدیل کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے، وہ ٹرانسجینڈر بن سکتا ہے۔ اور اپنی جنس کیسے تبدیل کرنا چاہے؟ وہ نادرا میں جا کے کہے، درخواست دے
کہ میں مرد ہوں، لیکن گزشتہ روز سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں میں عورت ہوں، اس لیے میرا مرد والا جو شناختی کارڈ ہے وہ سرنڈر کیا جائے، جس پہ میرا نام فرض کیجیے عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، اور اب مجھے وہ شناختی کارڈ جاری کیا جائے جس پہ بشرا بی بی لکھا ہوا ہو مثلاً۔ تو اب نادرہ جو ہے یہ منع نہیں کر سکتا، بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہو میں اب عورت ہوں تو بھائی ٹھیک ہے آپ عورت ہیں۔ کوئی طبی حوالے سے جنسی تبدیلی کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس قانون میں۔ پہلے کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میں محسوس کر رہا ہوں میرے اندر نسوانی خصوصیات بڑھ رہی ہیں، میرا ٹیسٹ کرو، معائنہ کرو۔ ایسا تو نہیں کہ میں مرد سے عورت بن رہا ہوں، اور ڈاکٹر چیک کر کے اگر کہتے ہیں کہ واقعی تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اب تمہاری مرضی اس تبدیلی کو روک دو، یا عورت بننا چاہو تو وہ اگر کہتا کہ نہیں پھر اچھا مجھے عورت ہی بنا دو، تو اس کے اعضاء جو ہیں چیر پھاڑ کر کے کاٹ کے اس کو عورتوں جیسے اعضاء بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک تبدیلی تھی، طبی تبدیلی، میڈیکل آپریشن سے۔ لیکن ٹرانسجنڈر ایکٹ نے تو یہ کہا کہ جو جس وقت یہ کہنا چاہے کہ نہیں میں مرد نہیں ہوں عورت ہوں، اچھا وہ 1 مہینہ 2 مہینے سال 6 سال وہ رہا عورت، اب اس نے کہا میں تو اب محسوس کر رہا ہوں کہ میں تو مرد ہوں، اب وہ پھر چلا جائے جا کے بولے نہیں اب میں محسوس کر رہا ہوں میں مرد ہوں، میں نے عورت والے مزے لے لیے ہیں، اب مجھے دوبارہ مرد بنا دو۔ اب جناب پھر اس کو وہ جو ہے آپ کا نادرہ اس کو دوبارہ پھر مرد تسلیم کر لے گا، دوسرا شناختی کارڈ دے دے گا۔ یہ ایک ایسی بکواس تھی جو ہمارے ملک میں نافذ کی گئی اوپر سے اس حکم کے تحت جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرعاً اجازت نہیں ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی اجازت دو، جو لوگ مردوں سے عورت، عورتوں سے مرد بننا چاہتے ہیں بن جائیں۔ تو یہ بھی ہمارے جو قرضے ہیں نا ان کی شرائط میں سے یہ بات تھی، قرضہ ملے گا لیکن یہ کام تم نے کر کے دکھانا ہے۔